تو میں آپ کو آج ایک قصہ سناتی ہوں ایک خاتون کا، ایک نیک خاتون جس نے اپنے بیٹے کو شادی سے پہلے کچھ نصیحتیں کی۔ وہ کہتی ہے، ایک نیک سیرت عورت ہے، اس کے بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے اور وہ اس کو کیا تربیت دے رہی ہے۔ ہر ماں کو یہ تربیت اور یہ پوائنٹس غور کرنے چاہیے جب آپ کے گھر میں آپ کے بیٹوں کی خاص طور پہ شادیاں ہوں، ان کو اپنے پاس بٹھا کر یہ چند پوائنٹس ہیں جن پر بات لازمی کریں۔ یہ میں ماؤں کو کہوں گی کیونکہ ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بیٹے، زیادہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ماں یہ کام کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے نا، وہ ماں ایک نیک سیرت ماں جس کی تربیت اپنی اچھی ہوئی ہے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کر رہی ہے کہ بیٹے یاد رکھنا، کوئی کھانے کا محتاج نہیں ہوتا، 2 وقت کا کھانا تو فقیر بھی کھا لیتا ہے۔ تو اگر تم اپنی بیوی کو جو ہے وہ اچھا کھانا پرووائڈ کر رہے ہو یا اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے رہے ہو تو اسے کبھی اس چیز کا تانا نہ دینا کہ میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں، میں تمہیں یہ کھلاتا ہوں، میں تمہیں وہ پلاتا ہوں، پھر بھی تم میری نہیں ہو۔ کھلانے کا تانا نہیں دینا چاہیے کسی کو بھی۔ اگر آپ آپس میں دوست ہیں، آپ آپس میں میاں بیوی ہیں، تو شادی سے پہلے ان چند پوائنٹس پہ کام کر لیں۔ اپنے ریلیشن شپ میں آنے سے پہلے ان چند پوائنٹس پہ کام کر لیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیں اپنی جیب سے تو 100 دفعہ جتاتے ہیں، ہم نے آپ کو جو ہے وہ کھانا کھلایا تھا، ہم نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا تھا، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا۔ یہ آپ کے ریلیشن شپ کو ڈیمیج کرتا ہے، اور بیویوں کو ایسے تانے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ بیوی کو اچھا کھلانا، پلانا، پہنانا یہ مرد کا اختیار ہے، یہ شوہر کو اختیار دے دیا ہے، بیوی کا بھی اور بچوں کا بھی محافظ بنا دیا اللہ نے۔ تو پھر محافظ بن کر رہیں، ظالمانہ رویہ اختیار نہ کریں۔ دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے کہا کہ اگر کبھی کوئی جو ہے وہ پیسے کی کمی آ جائے تمہاری زندگی میں اور تمہاری بیوی جو ہے وہ تم سے پیسوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے، تو پیسہ جو ہے نا اس کو امپورٹنس مت دینا، اپنی بیوی کی محبت کو امپورٹنس دینا، اس کو پیار محبت سے سمجھانا کہ میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے تو میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا، تم اس وقت میرا ساتھ دو، اس برے وقت میں میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے جو ہے وہ کچھ اچھا ضرور کروں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ سامنے والے کا گزارا جو ہے وہ پیسے کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن عزت اور محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ذہن میں رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ آج میں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہی ہوں، یہ تو وہ ساری نصیحتیں تھیں جو اس عورت نے اپنے بیٹے کو کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی معاشرے کی ہر ماں کو اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کرنی چاہیے تاکہ آنے والی کی زندگی جو ہے وہ سلامت رہے۔ آپ نصیحتیں کیا کر رہے ہیں کہ آنے والی کو ذرا کھینچ کے رکھنا، اس پر اپنا جو ہے وہ پریشر رکھنا، آتے ہی اس کو جو ہے وہ اس کے کام سمجھا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ تمہارے سر چڑھ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ جو زبان چلائے۔ زبان ہمیشہ وہ چلاتا ہے جس پر آپ حکم چلاتے ہیں، زبان وہ نہیں چلاتا جس کے ساتھ آپ محبت سے چلتے ہیں۔ تو زبان وہی چلتی ہے جہاں پر سختی ہوتی ہے، ورنہ تو زبان بند رہتی ہے، ورنہ تو پیار اور محبت کی زبان بولی جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی اس پر فوکس کریں میاں بیوی، اور خاص طور پہ شوہر حضرات اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر کریں۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں، سائیکلوجیکلی آپ کو سکون بھی ملتا ہے، آپ کے گھر میں پیسہ بھی آتا ہے، اور آپ کی معاشرتی یہ جو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آپ کے بچے سائیکلوجیکل ڈیزاسٹر میں یا ڈس آرڈرز میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ نہ بچوں کی زندگی اسپوائل کریں۔ مرد حضرات اپنے لہجے اور اپنے لفظ اور اپنے تلفظ اور اپنی ادائیگی پر غور کریں۔ مرد ایک شوہر ضرور ہو سکتا ہے لیکن مرد ایک بیوی کا محبوب نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان میں تو نہیں ہے۔ تو مرد سوچیں کہ وہ اپنی بیوی کے محبوب کیوں نہیں ہیں۔ محبوب بننے کے لیے محبوب والی باتیں ہونی چاہیے، آپ میں محبت ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، الفاظ کے اندر جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ محبت اور انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ۔ اگر آپ نہیں کریں گے، آپ اس سے چڑیں گے، آپ اسے بھاگیں گے، تو وہ آپ کو کبھی محبت نہیں دے گی۔ آپ اس کے شوہر تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس کے محبوب نہیں ہو سکتے۔